الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ ایمان لفظ میں کس کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کا خاص اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہماری ویڈیو جو ولاگ ہے، یوں سمجھ لیں کہ جو آج ہمارا ولاگ ہے، کیونکہ جب سے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا میں نے سٹارٹ کیا، اپنے پاس کو بھلا کے، پاس کو خیر آباد کہہ کے پریزنٹ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، پریزنٹ میں آ کے اور دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ تو اس کے بعد کی ہماری یہ فرسٹ ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، اپلوڈ کرنے کے لیے۔ تو آج کیونکہ دیکھیں آپ کو ہماری ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہماری پہلی ویڈیو یوٹیوب پہ، تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو ہم بک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس بک میں سے ہم آپ کو کچھ قرآن کی آیت اور احادیث مبارک بتائیں گے۔ اس بک کا نام ہے منتخب احادیث۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ بک ہے منتخب احادیث، ٹھیک ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کے 6 صفات سے متعلق ہے۔ 6 صفات مطلب کہ پہلی صفات جو ہے وہ ہے کلمہ، دوسری صفات جو ہے وہ ہے نماز، اور اس کی تیسری صفات علم و ذکر، چوتھی صفات جو ہے وہ ہے اکرام مسلم، پانچویں صفات اخلاص نیت یعنی کہ صحیح نیت، اور چھٹی صفات جو 6 صفت ہے اس کی وہ ہے دعوت تبلیغ، دعوت ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ آج میرا فرسٹ ولاگ، فرسٹ ویڈیو، اور اللہ پاک کی طرف سے اسلام آباد میں رحمت برس رہی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی مزے کی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی پیارا موسم بن گیا۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر آج ہم اپنا یہ ٹاپک جو ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بک کی جو فرسٹ صفت ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ ایمان لفظ میں کس کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کا خاص اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے۔ مطلب کہ مان لینے کا ایمان ہے، مطلب کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہماری زندگیوں میں جو ایمان ہے، جو ایمان کی ایک ورڈ ہے، وہ کیا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، وہ ایمان ہے۔ مطلب ہم کسی کی بات اگر یقینی طور پہ مان لیتے ہیں نا، تو وہ ایک ایمان ہے۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ مطلب کہ اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لینا یقینی طور پر ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو آیت قرآنیہ جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اور دوسری آیت جو ہے قرآن پاک کی وہ ہے وقال تعالی اللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو دل کے ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور تھرڈ آیت جو تیسری آیت اللہ پاک نے فرمائی ہے قرآن پاک میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا۔ ایک جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور انہیں اپنے
تک پہنچانے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے. جب بھی انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی وہاں ان کی دستگیری فرمائیں گے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیں. مطلب کہ اللہ پاک سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ کیا؟ اللہ پاک سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک کو ہمیشہ اپنے دلوں میں یاد رکھیں اور اپنی زبان پر اللہ پاک کا نام ہمارے ہمیشہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ پاک سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک سے تعلق پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں پر اپنی رحمت اور فضل فرماتے ہیں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت اور فضل فرماتے ہیں. تو اسی طرح جو قرآن پاک کی چوتھی آیت ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن امان لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رسولوں اور اپنے ایمان والے بندوں کی مدد دنیا میں بھی کروں گا اور قیامت والے دن بھی جب فرشتے ان کا نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوں گے، ان کے اعمال کی لسٹ لے کے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، تب بھی میں اپنے ایمان والے اور رسولوں پر مدد کروں گا. ایمان والے میں نے آپ کو پیچھے ہی بتایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے دلوں میں یاد رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں. آج کل کے دور میں نہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، قرآن پاک آپ کی کیا کہتے ہیں کمروں میں الماریوں میں بند پڑا ہوا ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹک ٹاک کھولی، ٹک ٹاک پہ دیکھا جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بندہ مر گیا، یہ بندہ نیا وائرل ہو گیا، یہ بندہ امیر ہو گیا، اس کے پاس اتنی گاڑی، آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میرے پاس بھی اتنی گاڑی ہو، میں اس بندے کو دکھاؤں، اس بندے کو دکھاؤں. یہ باتیں آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو 5ویں آیت ہے قرآن پاک کی وہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں نے اس ایمان کے اندر کوئی شرک نہیں کیا، کوئی ملاوٹ نہیں کی. مطلب شرک اور ملاوٹ آپ کو پتہ ہوگا نا کہ آج کل آپ خود دیکھ لیں کہ دودھ والے جو ہیں وہ دودھ لے کے جاتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کے پاس، آپ بتائیں آپ لوگوں کے پاس خالص دودھ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. خالص گھی مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. دودھ کے اندر جو ہے 1 کلو دودھ ہوگا اور ½ کلو اور 1 کلو پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ ملاوٹ والا ہو گیا. اس کا ایمان جو ہے وہ تازہ نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ جو ایمان والا بندہ ہوگا وہ کبھی کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرے گا. آج کل وہ 2 پیسوں کے لیے اتنا گر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. مطلب کہ جو لوگ خالص دودھ بیچ رہے ہیں اور ملاوٹ نہیں کر رہے تو ایمان اللہ تعالیٰ کا جو کیا کہتے ہیں امن، اور امن جو ہے وہ انہی کے لیے اور ہدایت بھی اللہ پاک انہی کو ہی دے گا. تو اس کے ساتھ قرآن پاک کی جو 7ویں آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. تو بے شک آپ دیکھ لیں کہ جو شخص ایماندار ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کا سچا بندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ پاک کا ڈر ہوتا ہے، وہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرتا، کسی بھی چیز میں. تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اسی طرح جو اس کی لاسٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازی اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عبادت کرتے ہیں میری، تو اس کا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے. اسی طرح احادیث نبوی جو ہے وہ اس کی پیج نمبر 19 پہ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایمان کے بارے میں کلمہ طیبہ کے اس میں.
پہلی حدیث جو ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان سے کہا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل شاخ، افضل وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے۔ اور ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو، جیسے کانٹے، اینٹیں، ایسی کوئی بھی چیز پڑی ہو جس پہ آپ کے آنے والے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، اس کا راستے سے ہٹا دینا، تو یہ سب سے ادنا شاخ ہے۔ یہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ مطلب کہ اس حدیث کے فائدے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حیا کی حقیقت ہے وہ انسان کو غلط کام سے روکتی ہے، حیاکاری سے، زنا سے، ان چیزوں سے اللہ پاک روکتے ہیں، حیا اس چیز سے روک دیتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث جو ہے وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ان کے انتقال کے وقت یہ کلمہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کے چچا یہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اللہ پاک مسلمان کر دیں، آپ فوت ہوں گے تو مسلمان ہو کر فوت ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کلمہ رد کر دیا کہ نہیں، انہیں نہیں پڑھنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ جو شخص پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی نجات کا ذریعہ بنائیں گے، اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے یہ کلمہ جو ہے نا، اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ۔ تھرڈ جو اس کی حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے زبان پر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، اس سے آپ کا ایمان تازہ رہے گا۔ اسی طرح چوتھی حدیث میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تمام ذکر میں اذکار جو ہے وہ ذکر کو کہتے ہیں، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو فائدے میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ مطلب کہ لا الہ الا اللہ، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم جب دین میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں نا، تو اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ کلمے پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نان مسلم ہیں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو وہ ہوگا دین کا دار و مدار جو ہوگا وہ سارا اس پر ہے، کلمے پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ہی تو آپ صحیح مسلمان بن پائیں گے اور نہ ہی آپ صحیح ایمان والے بن پائیں گے۔
نہ ہی آپ کا ایمان صحیح ہوتا ہے۔ اس طرح فرمایا الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ الحمدللہ کو اللہ پاک نے اس لیے افضل فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو کریم کی تعریف، اللہ پاک کی تعریف کا مطلب جو ہے وہ سوال ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ مطلب کہ ہم اگر دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا ملک الملک۔ یا ہم جب اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو ہم اس میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم اللہ پاک سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ اگر فوکس کریں نا، آپ کبھی دعا مانگی ہو آپ اسٹارٹ کریں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس کی جو 5ویں آخری ہم حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5ویں حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطیہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ دل سے پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کا یہ کلمہ سیدھا عرش تک جا پہنچتا ہے، عرش سب سے اوپر جا پہنچتا ہے اللہ پاک کے پاس، اور ڈائریکٹ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، تب آپ کا جو کلمہ ہے یہ سیدھا عرش تک پہنچے گا۔ فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو، مطلب کہ آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، آپ گنہگار نہ ہو، آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اس وقت، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر آپ نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ کا جو کلمہ ہے وہ عرش تک نہیں جائے گا، اس طرح قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے پھر ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ آگے مزید۔ یہاں پہ آپ ایک نشان لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بھی یاد رہے اور آپ کو بھی یاد رہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے میری اور آپ کی بلکہ سارے عالم کی انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور یہ دین ہماری زندگیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے آئے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے پر کامیابی اور غیروں کے طریقوں پر چلنے پر 100% ناکامی ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ یہ دین جو ہے یہ ہمیں ایسے نہیں ملا، اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ صحابہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اس کے لیے دین کے لیے لڑے ہیں، لڑ کے یہ دین حاصل کیا ہم نے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آج کل جو معاشرہ ہے اس میں دین کم ہو گیا، اور غیروں کی جو باتیں ہیں نا وہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئی۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں۔ کبھی آپ اپنے امام، کبھی آپ اپنے قریبی علماء کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت فاطمہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی شادی کیسے ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کس حالت میں اور کیسے ان کی شادی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں پوچھا ہوگا، اور اپنی بیٹی کی شادی غیروں کے طریقوں پر کر رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، عورتیں اور مرد ساتھ بیٹھ رہی ہیں، ساتھ ناچ رہی ہیں، یہ آپ شادی کروا رہے ہیں، اور کل کو پھر اس شادی کا جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس شادی کے بعد کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو تازہ کریں اور اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھیں، تو اس سے ہماری زندگی میں برکت بھی ہوگی اور ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، اور اللہ پاک ہمارے سارے کام میں برکت ڈالے گا۔ آج کل دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے ہم غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا کہ ہم اپنے اللہ پاک کے طریقوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو
آج کا یہ ویڈیو جو تھا یہ ہماری یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، ہمارے بلاگ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. ہمارے اس بلاگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ایسے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس کو آل نوٹیفیکیشن پہ آن کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی نیو ویڈیو جیسے اپلوڈ ہو تو ہم آپ کو وہ فوراً بتا سکیں. اور میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ایسی بھی لے کے آ رہا ہوں اپنی لائف پہ کہ پاسٹ سے فیوچر میں، پاسٹ میں پریزنٹ میں کیسے آیا، پہلے میں کیسا تھا اور اللہ پاک کی طرف میں کیسے متوجہ ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.